پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایسا سپوت، خان کا ایک ایسا سپاہی جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. خان صاحب کی طرف سے چیف آف اسٹاف شبلی فراز صاحب، انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص صاحب اور ہمارے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے ان کے بھائی میرے کالیگ ایم این اے فیصل امین گنڈاپور صاحب، اس کے علاوہ جنوبی اضلاع کے صدر شاہد خٹک صاحب، ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری ساجد اقبال صاحب، یہ سب حضرات پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی طرف سے اور علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے اپنے شہید بھائی کو خراج تحسین پیش کرنے، تعزیت کرنے، قبر پہ حاضری لگانے کے بعد آپ کے سامنے جو بھی وہ لے کے آئیں تو میری پہلے خواہش ہوگی کہ فیصل امین بھائی، چیف منسٹر صاحب کا اور خان صاحب کا جو میسج ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے شہید تھے اس مارچ میں. خان صاحب کی پاکستان کی جدوجہد، بچوں کے مستقبل کی جدوجہد سب کے سامنے ہے. نوجوانوں کے جنازے، بچوں کے جنازے بڑے بھاری ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو شہادت کا رتبہ دیا. چیف منسٹر صاحب کی طرف سے، خان صاحب کی طرف سے ہم آپ کے گھر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس علاقے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پہاڑ کی اور اس علاقے کی اس مٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ فرنٹ لائن میں یہ آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. پیٹ پہ گولی نہیں کھائی، سینے پہ کھائی، خالی ہاتھ کھائی. کس لیے کھائی؟ کہ اس نے اپنا جمہوری حق کے لیے آواز اٹھائی. ظلم ہوا اس ملک میں، یزیدیوں سے ہمارا پالا پڑا ہوا. اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہی کو آپ کا بھائی دنیا میں نہیں، لیکن آپ ہم سارے تاریخ فیملی، خان صاحب سمیت، چیف منسٹر علی امین گنڈاپور سمیت آپ کے بھائی، آپ نے ہمیں فیملی سمجھنا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں. جو ایک امداد سی ایم صاحب نے اناؤنس کی تھی وہ آپ تک ہم پہنچانے ہیں. آپ کا بندہ واپس نہیں آ سکتا. ہم اپنا خون بھی آپ کو سمجھتے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتانے ہوں بھائی، پشتا نہیں پشتوں کے بم روڈ گئے علی امین جب روڈ دا دواڑ دے گوڑی اور ملک پر رکھ کے انشاءاللہ ملک بدر سرے گی. اللہ تعالیٰ نے شہید شہادت قبول کی. اللہ تعالیٰ نے خان کی مشکلات آسان کی. اللہ تعالیٰ نے پاکستان مانے رے دو غاصبان ہو رے دو یہ ویدان و حکومت ختم کی. شیخ وقاص صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر سی بات کروں گا. شہریار بھائی موجود ہیں اور تمام پہاڑ کے ویجور عوام میں سے جو بزرگ نوجوان یہاں پہ موجود ہیں. ہمارا یہ شہید خان کا مجاہد تھا اور اتحاد میں جو کہ فسطائیت کو، جبر کو اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے تھا، مظلوم اسیروں کی رہائی کے لیے تھا. وہ اسیر جو حق کی خاطر، سچ کی خاطر پچھلے کئی مہینوں سے جیلوں میں ہے. اس ملک کے نظام میں جن لوگوں کو بٹھایا گیا ہے، جو آپ کے مینڈیٹ جو اس نظام کے خلاف رجسٹ کرتے ہوئے پاکستان کی احتجاجوں کی جو تاریخ ہے اس میں اس قسم کا واقعہ آج تک پرامن نہتے نوجوان اپنے آئینی حق کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچتے ہیں اور وہاں پہ حق کی صدا بلند کرتے ہیں. اور وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ ایک پرامن دھرنا دینے کے لیے گئے تھے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے.
اور یہ کسی بھی آئین اور قانون کے تحت یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے. وہاں پہ پہنچے وہ یہ تو ذہن بنا کے گئے تھے کہ ٹیئر گیس کی شیلنگ جو ہے ان پہ ہوگی، کیونکہ یہ پہلے بھی کرتے رہے. یہ بھی ذہن بنایا ہوا تھا کہ شاید ربل بلٹس استعمال کی جائیں گی، یہ بھی ذہن بنایا گیا تھا کہ شاید اسٹن کرنے، جس کے باوجود یہ مجاہد کے پی کے جوان آپ کے وہاں کے نوجوان یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے گئے تھے کہ حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. اس وقت اس یزیدیت کا مقابلہ کرنا ہے، حسین کے انکار کی طرح ڈٹے رہنا ہے. اور آگے کیا ہوتا ہے کہ اس پرامن احتجاج کرنے والے نہتے نوجوانوں کے اوپر گولیاں برسائی جاتی ہے. یہ تو کبھی سوچا ہی نہ تھا. ہم نے تو یہی سوچا تھا اور یہی سمجھا تھا کہ ریاست ماں کسی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی کسی ماں کو اپنے بچوں کی جان لیتے ہوئے ایسے نہیں دیکھا ہے. یہاں پہ وزیر کہتے ہیں کہ ریاست کے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے. یہ پیمانہ لبریز کرو مگر دہشت گردوں پہ کرو، انتشار پسندوں پہ کرو، جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ان پہ کرو. یہ بچے تو صرف پاکستان کے نظام کی بہتری کے لیے آئے تھے، بے گناہ اسیران کی رہائی کے لیے آئے تھے، اپنے قائد کی رہائی کے لیے آئے تھے، اپنا حق مانگنے کے لیے آئے تھے. چوری کیا گیا ہے، تم نے ظلم کیا ہے، تم نے جبر کیا ہے. کربلا کے شہید آج تک زندہ ہیں اور یہ شہداء بھی زندہ رہیں گے. ان کا نام بھی زندہ رہے گا، ان کی قربانی بھی زندہ رہے گی اور یہ رائے گا نہیں جائے گی. یہ مشعل راہ بنیں گے باقی تمام نوجوانوں کے لیے. اور ان شہادتوں نے اس تحریک میں روح پھونک دی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ایک واقعہ ہوا اور یہ ختم ہو گیا، نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ لوگوں کے دلوں پہ کندہ ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن جن ضلعوں میں یہ شہادتیں ہوئی ہیں وہاں لوگوں کے جذبات کیا ہیں، اس جماعت کے جذبات کیا ہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہ امن کے شہید تھے، یہ جمہوریت کے شہید تھے، یہ حق کے شہید تھے. اور اس شہر کو سلام ہے، ان ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے یہ ثبوت پیدا کیے ہیں. اور جیسے فیصل بھائی نے کہا کہ آپ کو اور ہمیں ایک رشتہ جوڑتا ہے اور وہ ہے عمران خان کا فلسفہ، عمران خان کی ذات. وہ رشتہ مضبوط رہے گا. اور اب تو آپ نے اس رشتے کو اپنے خون سے جو ہے وہ رنگ دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے مضبوط رشتہ کوئی نہیں. یہ ساری جماعت، یہ ساری پارٹی، اس کا ایک ایک کارکن یہ اس خاندان کے بچوں کا بھی نوکر ہے. اور انشاءاللہ میں دوبارہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ کے علاقے کو، آپ کی فیملی کو، ورثاء کو، سب کو سلام ہے، سب کو سلام ہے. جتنی دفعہ سلام کہیں اتنا کم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے خیر خیریت رکھے. آپ لوگ اسی طریقے سے حق سچ کے ساتھ کھڑے رہیں اور یہ نوجوان غازی ہو کے آئیں. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابیاں دے، آپ کی ذاتی زندگی میں بھی اور آپ کے تحریک میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شہر کوہاٹ کے بہت ہی پیارے ساتھیوں، بڑا افسوس ہے مجھے کہ اس موقع پہ آنا پڑا جس میں کہ ایک شہید تھے جو ہمارے حیثیت خان صاحب کو نمائندہ، انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ شہید ہوئے ہیں، وہ لوگ جو زخمی ہوئے ہیں، ان کے گھر جا کر ان سے ذاتی طور پہ خان صاحب کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کریں اور ان کو یہ تسلی دیں کہ ان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. ریاض جو کہ ہمارے شہر خادیزئی کا ایک سپوت تھا، اس کے گھر والوں کو، اس کے خاندان والوں کو، اس شہر والوں کو، کوہاٹ والوں کو یہ اعزاز ہے کہ اس تحریک میں، جس میں کہ عمران خان جو کہ اس وقت 1 سال سے زائد عرصہ ہوا ہے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، اور یہ صحبتیں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے، اپنے ملک کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے. کیونکہ اگر ذاتی طور پر اس کو
कुछ आसानियाँ पैदा करनी होती तो वो कब से वो डील कर चुके होते और अपने लिए आसान रास्ता, जिस तरह के हमने देखा है हमारी सियासी तारीख में जो इस वक्त बैठे हुए हैं बरसर इक़्तिदार, उन्होंने किस तरह से डीलें करके और इस मुल्क से फरार इख्तियार की। इमरान खान इस मुल्क के लिए की जंग लड़ रहा है। इमरान खान इस मुल्क के नौजवानों की और इस मुल्क की मुस्तक़बिल के लिए जंग लड़ रहा है। कानून और आइन की हुक्मरानी की जंग लड़ रहा है। और आपका भाई इलियास ने उसमें अपना लहू इस तहरीक में शामिल किया है। अल्लाह ताला से हम उम्मीद करते हैं और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम पे रहम करे, इस कौम को इस मौजूदा जो एक हम पे एक आफत सी आई हुई है, इस जाली हुकूमत के चुंगल से, इन जालिमों के चुंगल से हमें आज़ाद करे और ये मुल्क फिर अमन का गहवारा बन सके, ये मुल्क फिर एक खुशहाली की तरफ अपना सफ़र जारी रखे और इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और खान साहब की तरफ से भी खुसूस आपके इलाकों के लोगों को, आपके ख़ानदान की तरफ से उन्होंने खुसूसी तौर पे ये पैगाम भेजा है जो मैं शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ यूथ खैबर पख्तूनख्वा के सदर शफकत भाई ये भी आए हुए हैं। हम से हमारे MLA यूसुफ साहब भी हैं। इस हल्के में सूबाई हमारे MP हैं, वो शफी जान साहब भी मौजूद हैं। लॉ मिनिस्टर आफ्ताब आलम साहब भी हैं। इसी तरह हमारे एडवोकेट दाऊद शाह साहब भी हैं। हमारे मेयर्स हैं, वो भी सब मौजूद हैं। पहाड़ के तमाम स्टेक होल्डर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस इलाके के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। आखिर में शहीद इलियास के भाई कुछ आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। उससे पहले फैसल भाई और शिबली भाई और विकास भाई, मैं मर्दान गया, चासदा गया, उन शुहदा के वरसा ने ये कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे शहीदों के नाम हमेशा जिंदा रहें। उस हवाले से किसी स्कूल, कॉलेज, रोड से उनका नाम मंसूब करें ताकि ये हमेशा अमल रहे। ये बात मैंने उनकी अमानत आपको पहुंचा दी है। इलियास का भी हिस्सा है, उसका नाम ताकि अमद जिंदा तब रहेगा जब हम उसको जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। शहीदों के लिए अल्लाह ही काफी है। तो अभी इलियास भाई आपने जो ख्यालात हैं वो आप मैं सबसे पहले अपने PTI के जितने जो जवान हैं, मेरे ऑफिसर्स हैं और PTI के जितने वर्कर्स हैं और मेरे अपने इलाके के जितने लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ इस गम में बराबर की शरीक रहे हैं और मुझे सपोर्ट किया, मैं सबका शुक्रिया बताने का। उससे पहले मैं 4 चीज़ों की बात करूँगा। सबसे पहले जो बात करूँ मौके पे करूँगा, फिर दूसरी जो बात करूँगा PTI के साथ मेरा रिश्ता है, इमरान खान साहब के साथ मेरा रिश्ता है, उसकी बात करूँगा और तीसरा जो है ना वो अपना रियासत की बात करूँगा। सबसे पहले मेरी हिस्ट्री ये है कि जब मैं 4 साल का था तो मेरा वालिद साहब इलियास हुसैन जो कराची में एक और की लिसानी उसमें वो हिस्सा ले रहा था, तो वो भी रियासती जबर का शिकार हुआ। उस वक्त मेरी 4 साल उम्र थी और मेरी ये जो भाई शहीद उसमें मतलब एक दिन, सिर्फ एक दिन। तो तब से मैंने बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की। 36 साल भाई को बड़ा करने में, फिर जब 36 साल हमने बड़े आराम से गुजरे, उसके बाद हमने दोबारा जब खान साहब आया तो उसके बाद फिर हम स्ट्रगल में उनके साथ शरीक हुए हैं। तो वो भी इस तरह फिर मेरा ये जो भाई ये भी फिर दोबारा से रियासती दहशतगर्दी का शिकार। इससे पहले चूँकि मैं खुद 4 अक्टूबर को जो खान साहब ने कॉल दी थी डी चौक पे आने की, तो उसमें मैं भी चला गया था। आप जो पकड़ा गया तो मैंने 1 महीने गुजार के यकमोक में रिलीज़ हुआ इस वाक़े से ठीक 23 दिन पहले। लोग मुझे कह रहे थे कि देखिए आपने बड़ी डील काटी है, जेल काटी है,
تو آپ رک جائیں. میں نے کہا کہ خان صاحب نے جو عبارت ہم جائیں گے لازمی جائیں گے, تو جیل ہے بے شک اگر ہمیں قربانی دین اس کرے. میں نے جزا سے کوئی بڑی بھی دی تھی 26 نومبر سے ایک دن پہلے. میں نے کہا مجھے جاننا ہے. وہاں پہ جا کے دوبارہ سے 36 سال کی محنت کو ریاست نے مطلب میرے بھائی کو شیئر کیا. اسی بات اچھا عمران خان پہ آؤں گا. ابھی جو ہمارا عمران خان کا رشتہ ہے, میرا طلب ہے اہل تشیع سے. ہم اہل بیت کے علاوہ ولیوں کو بھی مانتے ہیں. اہل بیت کا ذکر تو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے, لیکن ولیوں کا ذکر ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا. کہ میں بڑے بتا رہے تھے کہ یہ ولی ہے, وہ ولی ہے, یہ کون ولی ہو گیا. جب میں نے ریسرچ کی تو میں نے مجھے یہ سمجھ آئی کہ دیکھیے جو خان صاحب ہے اس میں جو کوالٹیز ہیں, وہ جو درختوں کے بارے میں سوچتے ہیں, وہ جو ہوا کے بارے میں سوچتے ہیں, وہ جو انسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں. تو ہمیں جو لوگ بتا رہے تھے کہ صرف یہ ولی ہے وہ ولی ہے, تو ہمارے سامنے ایک آیا ہے ولی, میں ان کو ولی مانتا ہوں جو انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں, یعنی پٹھانوں کے لیے, پاکستان